إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا محمد المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائم أجمعين دعاء امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولیک الحجتان صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى على نبي اللهم صل على محمد ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم نعرہ صلوات اللہ علم اور اخلاق ائمہ معصومین علیہ السلام کے عنوان سے ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اور اپنی بساط کے مطابق میں نے کوشش کی کہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات شروع کی جائے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ میں کوئی پراکندہ فضائل آپ کے سامنے نہ پڑھوں بلکہ جو موضوع ہے مولا کے علم کے فضائل آپ کے سامنے پڑھے جائیں اور حضور مکرم کے اخلاق کے فضائل آپ کے سامنے پڑھے جائیں. آپ کے لیے میری آواز واضح ہے انشاءاللہ؟ اور اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ زخرف کی ایک آیت جسے ہم نے صنامہ کلام میں آپ کے سامنے ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھا تھا لیکن موضوع کی وسعت کی وجہ سے میں اس کا ترجمہ نہیں کر پایا تھا، وہ یہ کہ سورہ زخرف قرآن کریم کا 43 سورہ ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اب بہرحال آپ توجہ رکھیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ کاش قرآن اگر دو قریوں یعنی طائف اور مکہ میں سے کسی بڑے انسان پر نازل ہوا ہوتا تو ہم تو چونکہ یہ تو یتیم عبداللہ ہے، ظاہری طور پر کوئی
بڑی ثروت بھی نہیں. طائف ان علاقوں کے کسی بڑے انسان پر، عظیم انسان پر نازل ہوا ہوتا تو ہم قرآن کو مان لیتے، انہیں نبی بھی مان لیتے. تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضور مکرم کو وہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ یہ عظیم نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نگاہوں میں جو عظمت کا معیار تھا وہ یہ تھا. تو قرآن نے اس کا جواب دیا. اب تک کی میری ساری مجالس کا خلاصہ ہو جائے گا یہ، اس لیے میں نے ان آیات کو پڑھا ہے آپ کے سامنے. قرآن نے اس کا جواب دیا. قرآن نے جواب دیا سورہ نون والقلم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے اس کی قسم. وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ جو رب کی نعمت ہیں آپ مجنون نہیں ہیں. قرآن سپوزیشنز پہ بات تو نہیں کرتا. کہا ہوگا کسی نے مجنون نعوذ باللہ رسول اللہ کو، تو اللہ نے جواب دیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو کہنے والا مجنون ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آگے فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہی لفظ ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کیوں کسی عظیم انسان پہ نازل نہیں ہوا، اور عظمت کا معیار کیا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اللہ کہتا ہے ہم نے عظیم پر تو قرآن بھیجا ہے، لیکن عظمت کا معیار کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق ہے عظمت کا معیار. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارا نبی عظیم ہے اس لیے کہ اخلاق میں عظیم ہے. تو پتہ چلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا جو عظمت کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کس کا عظیم ہے. تو اس خاطر ہے کہ اخلاق پر بھی تمام تر عظمتوں پر فائز کر کے حضور مکرم کو بھیجا، اور علم بھی وہ عطا کیا کہ سورہ نساء میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیبی ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھلایا کہ جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ میں نے بہت احتیاط سے ترجمہ کیا ہے. آپ معمولاً اردو ترجمے میں جا کے دیکھیں تو اس فقرے کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے قرآن کی اس آیت کے ایک حصے کا ترجمہ کہ آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے. علمک ما لم تعلم نہیں آیت، علمک ما لم تعلم آیت ہوتی تو مطلب یہ کہ جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو دے دیا، سکھا دیا. علمک ما لم تکن تعلم، جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا، پاسبل ہی نہیں تھا سیکھنا، وہ ہم نے آپ کو سکھلایا. تو علم کے اس معیار پر، اخلاق کے اس معیار پر. اب کیا کیا جائے؟ مسلمانوں میں گروہ پیدا ہوا اپنے آپ کو بڑے مفکر کہنے والے، بڑے فلسفی کہنے والے، اور اپنے آپ کو بڑا عالم کہنے والے، لیکن وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ نبی مکرم ہی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. امی کا انہوں نے مطلب یہ نکالا. امی، دیکھیں امی کا مطلب وہ ہے، میں سادہ الفاظ میں اگر کہوں کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یا یہ کہ جس نے کسی کے آگے درس نہیں پڑھا. دونوں میں بڑا فرق ہے. جس نے کسی کے آگے پڑھا نہیں درس. میں آپ کو ایک مثال دوں. میں یہاں سے فرض کیجیے حیدرآباد جاؤں مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہاں کوئی آ کے کہیں بانیان سے کہ جناب آپ نے کن مولانا کو مجلس پڑھنے کے لیے بلا لیا، انہوں نے تو کہیں پڑھا ہی نہیں ہے. ابھی کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے حیدرآباد کے سارے اسکول چیک کروائے ہیں، ان کا کہیں نام ہی نہیں ہے. جو سمجھ گئے انہیں میرا سلام ہے. ہم نے حیدرآباد کے سارے اسکول چیک کروا لیے، پاکستان آزاد ہونے سے لے کر، ان کی بھی ولادت سے پہلے سے لے کر آج تک کے سارے اسکول 2024 تک کے چیک کروا لیے. کمیل مہدی صاحب کا کہیں نام ہی نہیں ہے، تو یہ پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جناب آپ نے غلط جگہ پہ اسکول چیک کروائے ہیں، حیدرآباد کے ہیں نہیں. آپ کراچی سے چیک کرواتے تو آپ کو کوئی نہ کوئی اسکول مل جاتا، کوئی نہ کوئی کالج مل جاتا، کوئی نہ کوئی یونیورسٹی مل جاتی، کوئی نہ کوئی مدرسہ مل جاتا جہاں سے انہوں نے پڑھا ہو. پتہ چلا انسان جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کر آیا ہوتا ہے. یہ کچھ کانسیپٹ سے جو کلیئر ہو جائیں، چند مجالس بچے کانسیپٹ جو کلیئر ہو جائیں کہ حضور مکرم کا علم. تو جناب اگر آپ میرے لیے حیدرآباد کے اسکول چیک کروائیں گے یا کہیں لاہور کے اسکول چیک کروائیں گے تو ٹھیک ہے، میرا نام آپ کو وہاں نہیں ملے گا، لیکن اگر کراچی کے اسکول چیک کروائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں شاید نام مل جائے گا. جناب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا تو کوئی زمین پر استاد ہی نہیں تھا، تو ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا. جناب وہ فرش کے تھے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی عرش کے. وہ فرش پر آگے تھوڑی پڑھنے والے تھے. جلدی جلدی کر دیجیے گا.
اچھا جملوں میں جواب میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اگر امی کا مطلب خالی آتا ہو, اگر امی بمعنی صرف ان پڑھی ہے, اس کا مطلب اگر امی بمعنی صرف, تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو, تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو, تو اپنی اس روایت کو اپنی بھرم دے دو, اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو, دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو, وہ لکھ پر جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. تو اگر حضور کا علم ایسا ہی تھا کہ وہ نہیں لکھ پڑھ سکتے تھے, تو جب حضور نے وقت آخر مانگا تھا قلم و کاغذ, تو کسی نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ عصیان کہہ رہے ہیں, تو پھر دے دیتے. پھر پریشانی کیا تھی جب لکھ ہی نہیں سکتے تھے؟ تو حضور نے زندگی بھر لکھا اور پڑھا نہیں, اس کی وجہ اور ہے, یہ نہیں کہ آتا نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایک لفظ بھی لکھتے, اللہ کے حکم سے تھا کہ نہ لکھیں آپ, اگر ایک لفظ بھی لکھتے تو حجاز میں اس وقت کے لوگوں کو, پروپیگنڈا کرنے والوں کو, اور آج تک یہ موقع مل جاتا کہ تو قرآن اپنی طرف سے لکھ کر لائے ہوئے. یہ تو قرآن خود ان کا اپنا لکھا ہوا ہے, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بھیجا, کہاں اللہ نے بھیجا, تو خود لکھا ہے انہوں نے. نبی نے ساری زندگی لکھا ہی نہیں, تاکہ کہا ہی نہ جا سکے کہ یہ تو خود کا لکھا ہوا ہے. بس جب وقت آخر پورا قرآن نازل ہو چکا تھا, جب اس اعتراض کی گنجائش نہیں بچی تھی, پھر امت کی ہدایت مطلوب تھی, تو قلم کاغذ مانگ لیا حضور نے لکھنے کے لیے. پڑھا بھی اس لیے نہیں کہ کہیں کوئی یہ اعتراض کر ہی نہ سکے, یعنی اس کو مینیپولیٹ کر ہی نہ سکے کہ انہوں نے تو داستانیں پڑھ کے قرآن بنا لی ہے. کہہ بھی تھے اساطیر الاولین, یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں جو سناتے. تو اگر حضور واقعاً پڑھتے بھی سب کے سامنے, تو یہ ہوتا کہ جناب یہ تو پڑھ لکھ کر جو کچھ ہے وہ سنا دیتے ہیں ہمیں. نہیں, نہ کبھی حضور نے اللہ کے حکم سے نہ کبھی پڑھا نہ کبھی لکھا, تاکہ قرآن کی سینٹیٹی باقی رہے. وارث وہی ہو کہ علامہ کا معلم تکن تعلم, کہ جسے وہ کچھ آتا ہو کہ جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. تو وہ حضور مکرم نے اپنی ان تمام تر عظمتوں کے ساتھ اعلان فرمایا. اب میں آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے بات پر بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کی, حضور کے علم پر بھی بات کرنے کی کوشش کی, ائمہ علیہ السلام کا وہ علم کے جو ہمارے سامنے آیا ہے. اور اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے, تاکہ تم عظیم مقام پر ہے. یہ اس علم کے عظیم مقام پر ہے. اصحاب کے درمیان جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوگا, اتنا علی ہو گیا ہوگا. تو حضور مکرم نے, ورنہ تو اگر یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ بالفرض محال اگر نہ بھی ہو, تب بھی ہر ایک جانتا ہے, تب بھی ہر ایک جانتا ہے علم میں, تقوی میں کون اس مقام پر ہے. محمد کے ہاتھ پہ ولی ابن ولی تھا, ازہر کہیں مظہر, علی غدیر میں ازہر ہے, معراج میں مظہر ہے. اس جملے کو میں کبھی اور سمجھاؤں گا کہ مطلب کیا ہے اس کا, زیادہ ظاہر کیا نا علی. تو غدیر میں ازہر ہے, معراج میں مظہر ہے. ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا, وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور, وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور, کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. چلیں ایک مل کے جواب دے دیں, پھر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا.
مجھ سے زیادہ بڑی آواز تو آپ کی لگ رہی ہے میرے بھائی، بغیر مائک کے ہوتے ہوئے. تو اسی علم کے وارث ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. مشرقین اور مغربین یاد ہے؟ مشرقین سے مراد محمد و علی علیہ السلام، مغربین سے مراد حسن و حسین ہے. تو محمد و علی علیہ السلام سے جو نور چلا ہے وہ حسن و حسین تک پہنچا ہے. تو اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، خود امام حسن علیہ السلام سبط اکبر، اور جتنی بھی فضائل کی حدیثیں امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ در حقیقت پہلے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن منی وانا منو، حدیث امام حسین کے لیے مشہور ہے لیکن امام حسن کے لیے بھی حدیث ہے کہ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. اب امام حسن علیہ السلام، اب دیکھیں ان کے اگر علم پہ بات کی جائے، ان کے اخلاق پہ بات کی جائے، کل میں نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ خود ایک بہت عظیم موضوع ہے. میں ایک خاص چیز کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں آپ کی، ہو سکتا ہے کہ آگے میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری قوم اس پہ تھوڑی توجہ دے تو ایک کام ہے کہ جو ہونا چاہیے کہ جو کم ہو رہا ہے اس پہ تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ ہے، چلیں ابھی کہہ دیتا ہوں، مولا حسن علیہ السلام. دیکھیں امام حسین کی زیارت کا جو اشتیاق ہے نا، اور کربلا جاتے ہیں ماشاءاللہ مومنین، امام حسن علیہ السلام کے لیے میں نے بہت کم یہ اشتیاق دیکھا ہے. یہ مظلومیت امام حسن علیہ السلام کی. جس طرح سے کربلا آپ گئے، اس طرح سے مدینہ بھی آپ کا. کیا امام حسن علیہ السلام کا حق نہیں بنتا؟ سب سے بڑھ کر مادر امام حسین وہاں پر ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا پھر وہاں؟ اس لیے اس کے لیے اہتمام کریں. جب آپ حتیٰ یہ کہ مسجد نبوی وہاں پہنچتے ہیں اور ریاض الجنہ کے درمیان، مجھے معلوم ہے وہاں پر آپ کے لیے کھل کے زیارت پڑھنا وہ مشکل ہے، ماتم کرنا مشکل ہے، عزاداری کرنا مشکل ہے، لیکن آپ تمام ائمہ علیہ السلام کے زمانوں کو دیکھیں تو انہوں نے جو حج کیے ہیں وہ کس زمانے میں کیے ہیں؟ خود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے 25 حج پیدل کیے، امام زین العابدین علیہ السلام نے 25 حج کیے پیدل. تو یہ جو پیدل حج کرتے تھے ائمہ علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، یہ سب کے سب یا تو جاتے تھے بنی امیہ کی حکومتوں میں یا بنی عباس کی حکومتوں میں. وہاں پر بھی کوئی شیعہ گورنمنٹ تو اسٹیبلش نہیں تھی، لیکن ائمہ علیہ السلام نے جانا ترک نہیں کیا تھا وہاں پر. یہ جو ہم نے تھوڑا سا جانا وہاں پر کوتاہی کی ہے، جس پر حج واجب نہیں ہے. تو میں حج کی بات نہیں کر رہا، حج اس وقت مہنگا بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ حج ہو سکتا ہے کہ بہت کم پہ واجب ہو، لیکن بارہ اگر آپ کو عمرے کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے اور اتنی استطاعت ہے تو آپ فقط کربلا کو، میں کیسے کہوں اب یہ جملہ، لیکن میں بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا فقط کربلا کی ایک زیارت ہے، وہ بھی عظیم الشان زیارت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر توفیق مل سکتی تو آپ عمرہ رجبیہ پہ جائیے. رجب کا عمرہ کرنا بھی ثواب ہے، اور خود مدینہ میں پہنچے جنت البقیع، اور جنت البقیع میں پہنچ کر چاہے نہ کھڑے رہنے دیا جائے آپ کو، وہاں 5 منٹ کھڑے رہنے دیا جائے. ہم بھی کبھی کبھی کہیں ظاہر بین تو نہیں ہو گئے کہ اگر میرے سامنے گنبد ہوگا یا اگر میرے سامنے کوئی زری ہوگی تو ہی میرا کنیکشن اور اٹیچمنٹ مجھے فیل ہوگی. اور 4 قبریں امام زین العابدین علیہ السلام ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ حرم علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں مشہد مقدس میں پورے امام کے ساتھ اور پوری اس کیفیت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں نا زیارت امین اللہ، السلام علیکم امین اللہ فی ارض و حجت و غل عباد، اشہد انک قد جاہدت فی اللہ حق جہاد و عملت بکتاب و اتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی دعاک اللہ الى جوار فقبضک الیہ باختیار والزم اداک الحجت مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ. تو جو آپ زیارت امین اللہ وہاں پڑھتے ہیں، یہ آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے حرم امام رضا علیہ السلام میں یا حرم ابو عبداللہ علیہ السلام میں، تو آپ کو زیارت جامع کبیرہ پڑھنی چاہیے وہاں پر، آپ کو زیارت امین اللہ پڑھنی چاہیے وہاں پر، اور زیارت امین اللہ اور زیارت جامع کبیرہ یہاں سے بھی پڑھنی چاہیے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخزان العلم منتہى الحلم واصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار وساسۃ العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن وصلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین وعطرۃ خیرۃ رب العالمین. یہاں سے زیارت جامع کبیرہ شروع ہوتی ہے. یہ جو زیارت جامع کبیرہ تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام، فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤ تو زیارت کو پڑھو. زیارت امین اللہ تعلیم کرتے امام زین العابدین علیہ السلام. دیکھیں میں نے تھوڑا سا موضوع کو یوں آگے بڑھا دیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، یہ ذکر آ رہا ہے ترتیب میں، لیکن بہرحال ہم نے پہلے بھی طب کے حوالے سے امام
جہاں پھر صادق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تھا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بعد میں ائمہ علیہ السلام کا، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کرتا زیارت امین اللہ ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کرتا زیارت جامع کبیرہ ہے. میں کہتا ہوں ہر شیعہ پر فقہی واجب نہیں کہہ رہا میں، لیکن شیعہ ہونے کی حیثیت سے، محب اہل بیت ہونے کی حیثیت سے فرض ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار تو ٹرانسلیشن پڑھے زیارت جامع کبیرہ کا. امامت کا پورا کور سے یقین جانو، وہ اس کے بغیر امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ جو ساری غلو اور تقصیر کی بحثیں ہیں نا کہ کون غالی اور کون مقصر، ہم جو ایک دوسرے کے در پہ ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، وہ ساری حل ہو جائیں گی زیارت جامع کبیرہ سے. اس میں فضائل امام ہے، بس زبان امام اس میں. اور یہ کیونکہ روایت اتھینٹک ہے، صحیح سند ہے، اس لیے یہاں پر کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ کیا کسی خطیب نے جوش میں کہہ دیا ہے یا کسی شاعر نے غلو میں لکھ دیا ہے. بالکل اتھینٹک زیارت. تو آپ جا کے ذرا دیکھیے اس کو، اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے. سبحان اللہ. مجھے مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ یاد آیا. ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہم سے سنایا کہ کسی نے مجھ سے آ کے کہا، میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو مجلس کے بعد کسی نے آ کے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ حد متعین فرما دیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں علی کو. کوئی مائی کا لال کے جو علی کی حد بتائے. خود انہوں نے بتائی کہ نزہون عن ربوبیہ، دیکھو ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھنا، اس لیے علی رب کہنا حرام ہے. اب اچھا لگے کسی کو برا لگے، یہ کہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا نزہون عن ربوبیہ. ہاں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ساری باتوں میں جاؤں کہ کوئی یہ لے کر آ جائے کہ جناب قرآن میں والدین کو بھی تو رب کہا گیا ہے. نہیں، وہ رب نہیں کہا گیا، وہ کسی اور حوالے سے ہے. دوسرا یہ کہ ربیانی، رب لفظ مطلق رب وہ نہیں ہے، جیسے انہوں نے مجھے پالا. عربی میں کہا جاتا ہے رب الابل، جو اونٹ کا مالک. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو اگر کوئی رب کہہ بھی دے نا تو ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ واقعی یہ اللہ ہے. علی کا معاملہ کچھ اور ہے. علی کو نعوذ باللہ کوئی رب کہنا شروع کر دے تو ڈاؤٹ بھی ہونے لگتا ہے. اس لیے منع کیا گیا کہ رب نہیں کہو. تو نزہون عن ربوبیہ، تو انہوں نے یہ ہے سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا لی، اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. تو اب میں آپ سے جو بات کہہ رہا تھا، آپ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں، اور یہ جب آپ پہنچے انشاءاللہ جنت البقیع تو وہاں آپ کو کوئی گنبد نظر نہ آئے، کوئی زری نظر نہ آئے، کوئی حرم نہیں ہے، لیکن وہی حرم ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں اسی قوت کے ساتھ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں جیسے کربلا میں آپ پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ میں کیسے سمجھتا ہوں کہ شاید ہم جیسے خطبہ سے تھوڑی سی ایک کوتاہی ہوئی کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں تو بیان نہیں کیا، ورنہ خود حضور مکرم کا فرمان ہے اور ائمہ علیہ السلام نے بعد میں اس کو روایت سے نقل کیا ہے کہ ہر محب کی گردن پر ایک توق ہر امام کے لیے جائیں. اچھا، جب آپ انشاءاللہ وہاں مسجد نبوی پہنچے تو وہاں ریاض الجنہ، میری قبر و ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جب آپ ریاض الجنہ تو آپ پتہ ہے کیا تصور رکھیں، اللہ اکبر، اگر کوئی مومن یہ سمجھ لینا اس کا وجود کام جائے گا. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے بارے میں جو مشہور ہے کہ جنت البقیع میں ہے، یہ آخری احتمال ہے، یہ سب سے کمتر احتمال ہے. ہمیں معلوم نہیں جنت البقیع میں. آپ یہ نہ کہا کریں کہ بی بی کی قبر جنت البقیع میں، ورنہ وہ بات ہی کہاں رہ جائے گی کہ بی بی کو کیسے دفن کیا گیا کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں دفن کیا گیا. اگر آپ خود ہی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے پتہ ہے کہ بی بی کو جنت البقیع میں دفن کیا. جنت البقیع کا سب سے آخری احتمال ہے. جو زیادہ بڑا احتمال ہے وہ خود حجرہ سیدہ سلام اللہ علیہ میں. اس کے بعد کا جو احتمال ہے وہ ریاض الجنہ میں ہے، اس جگہ پر.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ بالکل قبر حضرت فاطمہ زہرا سے قریب ہوں. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کبھی ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر بھی اتنا قریب نہیں جا سکے ہوں گے کیونکہ بہرحال ذریعہ ہے وہ نشیب میں ہے قبر, لیکن آپ تصور کریں خالی کہ آپ جہاں تشریف فرمائے بالکل آپ کے ساتھ میں بی بی فاطمہ کی قبر ہو, تو آپ بیٹھ پائیں گے؟ کیسے وجود لرز رہا ہوگا. تو آپ جب وہاں ریاض الجنہ میں موجود ہیں, مسجد نبوی میں موجود ہیں, خاص طور پر ریاض الجنہ کے حصے میں حجرہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہی وہاں نماز پڑھنے, وہاں آپ کو بی بی فاطمہ کا حجرہ نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھنے نہیں جائیں گے وہاں پر؟ جو استعداد رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اہتمام کریں کہ وہاں تشریف لے جائیں؟ ذرا غور کیجیے گا, اس پہ توجہ کم ہے. تو چونکہ امام حسن علیہ السلام, امام صلی اللہ علیہ وسلم, امام نواب باقر علیہ السلام, امام جعفر علیہ السلام, ان کی قبریں ہیں وہاں پر, اور پھر بی بی کی قبر یا جنت البقیع میں ہے یا یہاں پر ہے, اور وہاں پر وہ ستون بھی موجود ہے کہ رسول اللہ جب نماز شب پڑھتے تھے تو بی بی فاطمہ کے گھر کے باہر بالکل متصل کھڑے ہو کر نماز شب پڑھتے تھے. وہ ستون آج تک موجود ہے کہ جہاں رسول اللہ نماز پڑھتے تھے. آپ اس ستون تک نہ جا سکیں کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا, 5-6 قدموں کے فاصلے سے نظر آ رہا ہوگا. پھر وہاں پر ایک اور آگے ستون ہے جسے ستون سریر بھی کہتے ہیں, اور پھر ایک ستون خیر سے, یعنی وہ ستون کے جہاں جب رسول اللہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو مولا کائنات مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کی حفاظت کرتے تھے وہاں کھڑے ہو کر, پوری رات وہیں کھڑے رہتے تھے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس ورتھ وائل یعنی کہ آپ وزٹ کریں جائیں. تو ایک بات تھی کہ جو میں چاہتا تھا کہ چونکہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں تک آواز جا رہی ہے, تو یہ مومنین تک پہنچے یہ بات کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بالکل وہی علم علی بن ابی طالب. ایک ہستی داخل ہوں مسجد میں, حضور احترام میں کھڑے ہو گئے. اب حضور جن کے لیے کھڑے ہوں تو یقیناً کوئی بڑی عظیم ہستی ہوں گی, لیکن صحابہ کرام نہیں پہچان سکے کہ یہ کون ہے. انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ سے کچھ مسئلے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن سے پوچھ لیں؟ امام حسن علیہ السلام کتنے سال کا سن ہے؟ 4 سال کا, 5 سال کا. میرے بیٹے سے پوچھ لیں. کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہو. لے کے چلے گئے امام حسن علیہ السلام کو کونے میں. میں نے نہیں روایت میں دیکھا کہ انہوں نے کیا پوچھا, یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن جب واپس آئے تو جو داہنے بانے تشریف فرمائے حضور کے, ان کے لیے بات کلیئر ہو جائے, تو حضور نے ایک سوال پوچھ لیا ان بزرگ سے کہ آپ مطمئن ہو گئے؟ انہوں نے یقین جانو یہ نہیں کہا کہ میں مطمئن ہو گیا, کہ یا رسول اللہ جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا نا ویسے ہی مطمئن ہوا. اس کے بعد انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو رکھا رسول اللہ کے پاس, اور چلے گئے باہر. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی ہستی تھی کہ جن کا آپ نے احترام کیا؟ مدینہ کو اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں, ہم تو ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں, آج تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. کہ یہ استاد موسیٰ خضر علیہ السلام ہے, جو موسیٰ کے استاد ہیں خضر علیہ السلام, وہ آئے تھے مجھ سے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے. تو میں نے اپنے سبط اکبر حسن مصطفیٰ سے کہا ان سے پوچھ لیں. دیکھو احترام تاریخ کی شخصیتوں کا اپنے مقام پر, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبی خضر کو نہ پہچان سکیں وہ اصحاب محمد ہیں, اور جو نبی کو پڑھا دیں وہ آل محمد ہیں. یہ فرق ہے. تو امام حسن علیہ السلام گویا جو استاد موسیٰ ہیں ان کے استاد تھے امام حسن علیہ السلام. اس لیے تاریخ میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے. اب امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے آپ ایک بات سنیے گا کہ ایک تاریخ کی بڑی شخصیت ہے اور ان کی زوجہ, ان کی آپس میں ایک طرح سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم میں سے کون افضل ہے. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے, میں نبی کے ساتھ شروع سے رہا ہوں, تو میں افضل ہوں تم سے. تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کے گھر میں خدمت کی ان کی, تو میں افضل ہوں آپ سے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے ہر جگہ نبی کے ساتھ ساتھ میں رہا ہوں, چلا ہوں, تو میں افضل ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے سفر میں, حضر میں, نبی کے گھر میں ان کے بچوں کی میں نے خدمت کی ہے, تو لہذا میں افضل ہوں. یہ بحث ہو رہی تھی تو وہ دونوں تشریف لائے رسول اللہ کے پاس, اور رسول اللہ کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ فرما دیجیے کہ ہم میں سے افضل کون ہے. تو حضور نے فرمایا, تجرید البخاری میں واقعہ موجود ہے, حضور نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ افضل ہے. کہا یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ اب ایمان برسالت کا وہ مقام تھا
کہ دلیل پوچھنے کی ضرورت آئی، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ افضل ہے، لیکن کہا یا رسول اللہ دلیل تو بتائیے گا تو تب میں مان لوں. تو حضور نے کہا کہ دلیل یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کی زوجہ نے جب حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت سیدہ کی خدمت کی تھی اور وہ حسن کی دائی بنی تھی، اس لیے وہ افضل ہیں. سبحان اللہ. اور وہ بھی مطمئن ہو کے چلے گئے. تو مجھے یہ بات کہنے کا حق ہے نا کہ جب زمانہ حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے تو حسن کے باپ کا مقابلہ کیا خاک کرے گا کوئی زمانہ؟ مل کے صلوات دے دے نام مولا حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی اللہ. اب میں ایک عمل آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، چونکہ مسجد شاہ خراسان میں گفتگو ہو رہی ہے تو خود امام حسن علیہ السلام کے سکھلائے ہوئے آداب میں سے ایک ادب ہے، جب مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام آتے ہیں مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، جب بھی کہیں مسجد میں جاتے تھے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، تو جب آپ مسجد شاہ خراسان میں داخل ہونے لگے یا کہیں بھی کسی مسجد میں تشریف لے جائیں تو آپ کو یہ عربی نہ بھی آتی ہو تو آپ کے ذہن میں اردو بیٹھ جائے کم سے کم، اور وہ فقرے دہرا دیں تبعیت مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام میں آپ. تو امام حسن علیہ السلام مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر آیا ہے. لیکن یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے، ایک خطا کرنے والا تیری بارگاہ میں آیا ہے. اللہ اکبر. احسان کرنے والے، ایک خطا کرنے والا، مسیء کا ترجمہ یہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، تو جو کچھ میرے پاس قبیح ہے وہ معاف فرما دے اس جمیل کے صدقے میں جو تیرے پاس ہے. یا کریم، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے. یہ امام حسن علیہ السلام کا وہ ورد ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کہتے تھے. تو آپ اس کو اردو ذہن میں رکھیں اس کی. آپ جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگے، پہنچے یہاں پر، تو آپ کہتے ہیں پروردگار تیرا مہمان آیا. مشکل تو نہیں ہے، اے احسان کرنے والے، خطا کرنے والا آیا ہے. تو بس جو کچھ میرے گناہ ہیں تو معاف فرما دے اس جمیل کے صدقے میں، اس حسن کے صدقے میں جو تیرے پاس ہے، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے. اور یہ وہ ادب ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں نظر آیا. دیکھیں اللہ سے بات کرنے کا بھی ایک ادب ہے، اور اگر ہمارے پاس دعائیں اور روایات نہ ہوں کہ ہمیں اللہ سے کیسے بات کرنی ہے تو یقین جانو کہ ہمیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہ آ سکے. آپ اپنے ذہن میں تصور فرمائیے گا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کے علاوہ ہم خدا سے بات کرنا چاہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ مثلا پروردگار میری صحت نہیں ہے، مجھے صحت دے دے، جاب نہیں ہے جاب دے دے، بزنس میں کمی ہے وہ دے دے. اولاد کے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں، اپنے گھر بار کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے. لیکن ہم 4-5 منٹ بعد 10 منٹ بعد اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اگر حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ نہ ہو، مولا علی علیہ السلام کی دعا کومیل نہ ہو، اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہو، یہ خزانہ ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس کوتاہی ہے کہ ہم اسے نہیں پڑھتے. میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، آگے جا کے مجھے کرنی تھی لیکن میں آج کر لیتا ہوں، چلیں کہ آپ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وہ 51 دعائیں وہ پڑھیں، وہ مشکل ہے آپ کے لیے، فوراً آگے پڑھیں گے. ابھی ایک ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کر دوں گا تو وہ ریکویسٹ ضائع ہو جائے گی. تو میں آپ سے ایک ایسی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے پریکٹیکل ہو. آپ جا کے کم سے کم اس کا انڈیکس تو دیکھیے. انڈیکس دیکھنا تو مشکل کام نہیں ہے. انڈیکس تو دیکھیں کہ اس میں ہے کون کون سی دعائیں کہ جو ہمیں امام زین العابدین اسلام نے سکھلائی ہیں. اس میں کتنے ہی مومنین اپنے معاملات کے لیے، مشکلات کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتلائیے. وہ دعا آلریڈی امام نے بتائی ہوئی ہے. کتنے مومن آگے کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے والدین کے لیے کوئی دعا ہمیں کرنی ہے، والدین کی کوئی دعا بتائیں. والدین کی دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. اولاد کے لیے دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. رزق کے لیے دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. دیکھیں اس کو کھول کے. تو ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا اگر اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں نہ ہوتی. یقین فرمائیے گا خدا کے سامنے بات کرنے کا ادب. فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ لَئِن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَأَزِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْعَامِلِينَ وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا غَایَةَ أَعْمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غِیاثَ الْمُسْتَغِیثِین. اس پیراگراف کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ پروردگار تیری عزت کی قسم ہے
اگر تو نے مجھے بولنے کی اجازت دی میدان محشر میں تو میں ایسے فریاد کروں گا کہ جیسے استغاثہ کرنے والے فریاد کرتے ہیں. یہ علی علیہ السلام کا ادب ہے خدا سے بات کرتے ہوئے. اگر تو نے اجازت دی تو میں بولوں گا. آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملے گا اس کیفیت میں. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کی ایک دعا جو میں نے آپ کی خدمت میں آج پہنچا دی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے. بات کو آج میں چونکہ حضرت قاسم ابن حسن ہی کا ذکر ہے تو میں انہی کے فضائل اور انہی کے مصائب سے بات کو اختتام کروں گا. آج بات رہے مولا حسن علیہ السلام پر اور فرزندان امام حسن علیہ السلام پر. پھر آپ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی ایک دختر تھی جن کا نام تھا فاطمہ بنت حسن. ان کا ازدواج ہوا مولا علیہ السلام سے. یعنی ان کا بیٹا حسن علیہ السلام کی بیٹی. اس ازدواج کا ثمرہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. امام محمد باقر وہ ہیں کہ جن کے دادا بھی امام ہیں اور نانا بھی امام ہے. امام باقر کے نانا امام حسن ہے, دادا امام حسین ہے. اب دیکھو ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ کو روایتوں میں ملے گا کہ امام حسن علیہ السلام شبیہ تھے رسول اللہ کی سر سے لے کر کمر مبارک تک. امام حسین علیہ السلام شبیہ تھے رسول اللہ کی کمر مبارک سے لے کر پائے مبارک تک. اور تمام ائمہ میں جو سب سے زیادہ شبیہ تھے رسول اللہ کی وہ امام محمد باقر ہیں. یعنی امام حسن کی بیٹی جب ان کا ازدواج ہوا تو صورت حسنی بھی یہ جمع ہو گئی امام محمد باقر میں. لہذا امام محمد باقر سر تا پا کاملاً شبیہ تھے رسول اللہ کی. جی اب ذرا غور کیجئے گا, خود امام حسن کی جو بیٹی ہے فاطمہ بنت حسن, ان کا مقام یہ ہے. حسن میری والدہ ایک مقام سے جا رہی تھی تو دیوار گرنے لگی, گھر کی دیوار. اشارہ کر فرمایا تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے, ما اذن اللہ لہ بالسقوط, اللہ نے تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں دی ہے. دیکھو یہ کن فیکون کی منزل ہے. میں امام کی والدہ کی بات کر رہا ہوں, امام کی نہیں, امام کی والدہ کی. معلق رہی فضا میں, فبقی الجد معلقا بالجو, وہ معلق رہی. یعنی ایسا نہیں تھی کہ وہ گر رہی تھی اور وہ معلق رہی جب فاطمہ بنت حسن وہاں سے گزر نہ گئی. کیا شان ہے اہل بیت. فاطمہ بنت حسن اشارہ کریں تو گرتی بھی دیوار رک جائے, اور فاطمہ بنت اسد علی کی ماں اشارہ کرے تو دیوار کعبہ شق ہو جائے. علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. اب میں یہ بات آج کی مجلس میں نے کیوں کی ہے, توجہ رکھیے گا پوری. اس لیے کہ لوگ ہم سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے تشیع پر کہ جناب یہ اولاد حسین میں سے امامت کو مانتے ہیں, حسن میں. اس اعتراض کا جواب ہے امام محمد باقر علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کے بعد حسین امام ہوئے اور اگلی منزل میں مولا حسن کی بیٹی مولا حسین کے بیٹے, ان کا ازدواج ہوا. لہذا امام محمد باقر حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. ماں کی طرف سے حسنی ہے, باپ کی طرف سے حسینی ہے. تو اب جو نسل امامت آگے بڑھی ہے اس میں حسنی خون بھی ہے اور حسینی وراثت بھی ہے. جی تو یہ اہل بیت علیہ السلام میں اس طرح سلسلہ تھا. آخری بات ایک اور سن لیجئے گا, وہ یہ کہ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس. اس نے آ کر کہا کہ علی میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں, مجھے کوئی سوال پوچھنا ہے آپ سے. امام حسن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ذرا غور کیجئے گا, بڑا اس میں لطیف میسج ہے. مولا علی نے کہا کہ دیکھو علی سے کچھ کر لو, مذاق نہیں کرنا کہ چلو جوک اڑاتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں. یاد ہے نا علی نے کہا میں تو بڑھا دوں گا. تو اس نے آگے کہا اے علی میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں, مجھے کوئی سوال پوچھنا ہے. تو میرے علاقے کا رہنے والا نہیں ہے.
تجھے حاکم شام نے بھیجا ہے میرے ساتھ سوال بھی تیرے نہیں ہے. کہا جی اب یہ دانے بانے بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود، بہرحال عبادت میں شریک ہو جاتا ہے. کہا جی جھوٹ بول رہا ہے، سوال بھی تیرے نہیں ہے. کہا جی وہ ارے مولا پھر علی کیا ہے؟ کہا کیسر روم نے خط لکھا ہے حاکم شام کو، اس نے مدد مانگی ہے. حاکم شام نے کہ سوال کے جواب دو تو مدد کروں گا. نہ تیرے سوال ہے نہ اس کے سوال ہے، وہ تو اس نے بھیجے، اور جہاں سے یہ جواب آئے گا میں اسے رسول کا برحق خلیفہ سمجھوں گا. اس نے کہا یا علی آپ تو سبھی جانتے ہیں، جواب تو بتائیے مولا. امام نے کہا میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو، کیا حاکم شام کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے؟ آج میری بات پہنچ سکے. جی حسن سے پوچھ لو. حسن سوال ہے. امام نے کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے. ہاں یہ واقعہ یہاں سے قدرے مقدمہ وہ مشہور نہیں تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا. حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے. اور تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین سے آسمان میں کتنا فاصلہ ہے. اور اس کا تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے. حق اور باطل میں فاصلہ ہے 4 انگلیوں کا. جو کان سے فقط سنو وہ بات وہ حق ہے. امام نے کسی زمانے میں کسی اور چیز کی محتاجی نہیں، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. سنائی باتوں میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دھوکے میں پڑ جائیں گے. بس ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر سوشل میڈیا پہ فارورڈ نہیں کیا کریں. کتنا ہی سنا ایسا ہے کہ جو آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، جس سے حق کے بجائے باطل پہنچ. باطل ہے آنکھ سے دیکھو تو حق ہے. پھر آسمان سے زمین کا کتنا فاصلہ ہے. اب امام بتاتا ہے کلومیٹر کتنے ہیں، 10 کروڑ کلومیٹر ہیں. امام نے کہا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے ایک مظلوم کی آہ کا. تو فاصلہ اس میں بھی امام بتلاتے کتنے کلومیٹر، کتنے ہزار، کتنے لاکھ. امام نے کہا یاد ہے رب المشرقین و رب المغربین. امام نے کہا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے 1 دن کی سورج کی مسافت کا. جواب بھی تو ایسا دینا ہے نا کہ وہ بھی سمجھ سکے. میں آپ سے ایک بات کہوں، ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ائمہ علیہ السلام کے ون لائنرز. ون لائنر ہوتا نا خالی. حضرت حجت بھی جب تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ، ہمیں ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب انشاءاللہ سے. جب امام تشریف لائیں گے تو بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے سے بڑے سائنسدان ہو سکتا ہے کہ بڑے کسی بھی علم کے فن کے ماہر ہوں. یہ نہیں ہونے والا کہ امام علیہ السلام ان کے ساتھ لمبی لمبی بحثیں کر رہے ہیں، 1-2 گھنٹے سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے. یہ تو پھر امام ہی کیا ہوئے. جس طرح سے اپنے زمانے میں صادق آل محمد ون لائنر کہتے تھے نا خالی ایک. یہ آج ہمیں نہیں معلوم کہ امام کیا کہیں گے، لیکن جب امام حضرت حجت تشریف لائیں گے ایک جملہ کافی ہو حجت تمام کرنے کے لیے. یہ کہ یہ سورج کی مسافت کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جی اب نے سوال دہرایا کہ سوال یہ ہے کہ یہ 10 سخت چیزیں تو بتائیے گا کہ 10 جو ایک کے بعد ایک سخت چیزیں وہ کون سی ہیں کچھ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. امام نے کہا کہ سب سے سخت چیز پتھر ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. اس لوہے سے زیادہ غالب آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اس پانی سے زیادہ غالب بادل ہے جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، بادل کو ہلا دیتی ہے. ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے. اس سے زیادہ سخت ملک الموت ہے
کہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی ایک دن موت دے دے گا؟ ملک الموت سے زیادہ غالب خود موت ہے جو ایک دن خود ملک الموت کو آ جائے گی. اور موت سے زیادہ اللہ کا امر ہے جو موت سے بھی زیادہ غالب ہے. گویا امام حسن کہنا چاہتے تھے امر ربی سب سے زیادہ غالب ہے اور ہم اولو الامر ہیں کہ جو اللہ کے امر کے حامل اور صاحب ایک. مل کے صلوات بے نام مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی صلی اللہ محمد وعلی محمد. اچھا مجھے ایک جملہ کہہ لینا، وقت تمام ہو گیا میرے بھائی. میں ایک آپ کو نعرہ حیدری کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ. وہ یہ کہ انہی حسن کی اولاد ہے قاسم ابن حسن. میں مصائب پہ آ رہا ہوں لیکن ایک جملہ سن لے، میرا دل مطمئن ہو جائے گا کہ مولا حسن کی اولاد کے فضائل میں بھی تو ذکر ہوا. قاسم ابن حسن، دیکھیں آپ نے پامال کا لفظ ہمیشہ سنا ہے، حضرت قاسم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق رہی تو. لیکن پامال، جناب قاسم امروہی صاحب نے کہا تھا کہ نور پابند سن و سال نہیں ہو سکتا. 13 برس کے تو ہیں خالی، نور پابند 13 برس کے ہیں لیکن حسن کے وارث ہیں. نور پابند سن و سال نہیں ہو سکتا اور ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا. ہائے 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 ہائے. لہذا جناب بلال قاضوی صاحب نے کہا کہ جب حضرت قاسم پہنچے اور انہوں نے جو رجز پڑھی ہے تو انہوں نے لکھا ہے اس رجز کو کہ میں شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے، متاع فاطمہ زہرا ہوں. آپ کا تعارف کروا رہے ہیں. متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے، میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، اور قسیم خلد کا پوتا ہوں. ہاں قسیم خلد علی ابن ابی طالب ان کے پوتے ہیں حضرت قاسم. قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے، اور کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. شگاف سب مل کے لگا دیجیے گا انشاءاللہ. خوشنود امام حسن مجتبی کی خاطر حاجات کے برابری کے لیے انشاءاللہ سے. تو عزیزوں، اور یقین فرمائیں یہ جوان اور ان جیسے اللہ جانے کتنے لا تعداد عاشقان اہل بیت علیہم السلام جو تشریف فرمائیں، ہم قیامت تک اگر اس نعرے کو طول دیتے رہے حق علی ابن ابی طالب ادا نہیں ہو سکتا. یقین جانو حق علی ابن ابی طالب ادا نہیں ہو سکتا. عرض کر چکا ہوں کہ علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علی ابن ابی طالب کا حق ادا کر سکے. علی کی اولاد ہی تو کام آتی رہی کربلا میں. علی کے پوتے کا ذکر ہے اور شہزادہ قاسم، میں ان کا ذکر کروں گا لیکن مجھے 2 شہیدوں کا اور ذکر کرنا ہے ان سے پہلے. یہ کم ہمارے ہاں ممبروں سے بھی بیان ہوتا ہے، شاید کم مومنین جانتے ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، فقط قاسم نہیں. ایک عبداللہ ثانی ہے، ایک عبداللہ ابن حسن ہے اور ایک قاسم ابن حسن ہے. حسن مثنی بھی جہاد کرتے کرتے شدید زخمی ہوئے اور یزیدی یہ سمجھے کہ شہید ہو گئے، اور ان کا گویا لاشا جو کہ زندہ تھے وہ لاشا سمجھتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے، اور بعد میں پھر وہ مدینہ تشریف لے گئے. اور ان سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت و مصلحت تھی کہ حسن کی ایک اولاد اس طرح سے رہے تاکہ نسل امام حسن مجتبی علیہ السلام ان سے آگے بڑھتی رہے. تو نسل امام حسن ان سے آگے بڑھی. تو 3 بیٹے تو امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے کربلا میں. سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام کی عظمتوں پر سبحان اللہ. ایک عبداللہ ثانی ہے. امام حسین علیہ السلام جب زمین کربلا پہ گرے، عبداللہ ثانی امام حسن کے بیٹے خیمے سے نکلے. مقاتل طالبین میں روایت موجود ہے، خیمے سے نکلے. ابھی امام حسین کی خدمت میں پہنچنا چاہتے تھے کہ کسی شقی نے دور سے نیزہ مارا اس بچے کو، اور
عبداللہ ثانی وہ شہید ہوتے ہوئے امام کی گود میں گرے. ایک ہے عبداللہ ابن حسن، ان کا نام بھی عبداللہ ہے. ان کے لیے تو ایک عجب روایت ہے. وہ روایت یہ ہے کہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سینے پر ابھی شمر سوار ہونے والا ہے. ابن کعب آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام پہ وار کرنا چاہا. عبداللہ ابن حسن وہ خیمے سے نکلے اپنے چچا کو بچانے کے لیے اور کہتے جاتے تھے کہ لا افارق امی، لا افارق امی، مجھے میرے چچا سے جدا نہ کرو، مجھے میرے چچا سے جدا نہ کرو، میرے چچا کو نہ مارو، میرے چچا کو ہم سے جدا نہ کرو، میرے چچا کو ہم سے جدا نہ کرو. یہ کہتے ہوئے اب یقین جانے بڑا سخت جملہ ہے یہ کہ ابھی امام حسین پر تلوار چلنے والی تھی کہ عبداللہ ابن حسن نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور مقتل میں اس طرح سے جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس شقی نے ایسے حسن کے بیٹے کے ہاتھ کاٹے کہ دونوں ہاتھ جلد سے لٹک گئے تھے. دونوں ہاتھ جلد سے لٹک گئے تھے اس معصوم سے بچے کے. اس کے بعد ایک تیر چلا اور وہ تیر اتنا شدید تھا کہ عبداللہ ابن حسن کو، یہ جملہ سمجھے، یعنی تیر عبداللہ ابن حسن کو گویا امام حسین کے ساتھ چپکا دیا اس تیر میں، اور وہیں امام حسین کی آغوش میں شہادت ہو گئی عبداللہ ابن حسن کی. اور تاریخ میں کبھی ہوا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ ہمیشہ حسن کی اولاد حسین کی اولاد پہ قربان ہوتی رہی، چاہے وہ عبداللہ محض ہو، حسن مصنع کی اولاد میں سے اور ہوں. جوان جوان بچوں کے سر کاٹ کے سامنے رکھ دیے جاتے تھے. یہ تاریخ میں مسلسل ہوتا رہا عزیزوں. لیکن آج تو خانوادہ حسن کی ایک سب سے عظیم قربانی کے لیے جمع ہوئے نا. حسن اور حسین فضائل میں جب ایک جیسے ہیں بالکل برابر، تو انہیں مصائب میں بھی ایک جیسا ہونا تھا. حسن ظاہری صورت میں کربلا میں موجود نہیں تھے. دیکھو فقط کربلا میں امام حسین کا لاش ہوا ہے شام غریبہ، لیکن میں کہوں کہ دو لاشیں کربلا میں پامال ہوئے. ایک تو حسین کا لاش تھا، لیکن چونکہ حسن موجود نہیں تھے نیابت میں قاسم کا لاشا پامال ہوا تاکہ امام حسین کے ساتھ مصائب میں بھی شرکت رہے. یہاں حسین کا لاشا بھی پامال اور قاسم کا لاشا بھی پامال، لیکن ایک فرق ہے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم زندگی میں پامال ہوتا رہا. قاسم کا لاشا زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھر آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائیں. آج تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے. آج حسن مجتبیٰ بھی آئے ہیں مدینہ سے پرسہ لینے کے لیے، اپنے بچوں کا پرسہ. اے مولا آپ کتنے غریب ہیں مولا، آپ کو آپ کے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی. حسن سفید کفن تھا وہ سرخ ہو گیا تھا. اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے اور واضح آپ کے لیے تو ایسے گریہ کیجیے گا کہ آج امام حسن علیہ السلام پر جو گریہ کا حق ہے وہ ادا ہو سکے. پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. شہزادہ قاسم کا لاشا اتنا پامال ہوتا رہا. مولا حسن علیہ السلام کے جنازے میں تیر برسے تھے تو وہاں بی بی زینب نے، مجھے امام حسن کا ذکر کرنا تھا، میرے دل کی ایک حسرت تھی، اور اسی مجلس میں وہ سب تیر لگے اور ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر تھا. لیکن مدینہ میں آپ نے حسن کے جنازے سے تیر نکال لیے، حسین کے جنازے سے کربلا میں تیر نہیں نکالے. گویا بی بی جواب دیں گی کہ مدینہ میں تو زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، وہ بہن کربلا میں تیر کیسے نکالے کہ جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے. جزاکم اللہ اجرکم علی اللہ. بار بار شہزادہ قاسم آتے ہیں، چچا کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟
اللہ اکبر. کہتے بیٹا تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, تمہیں کیسے جانے دو, تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. بار بار امام حسین علیہ السلام یہی فرماتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ قاسم اپنی والدہ کے پاس گئے, بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا, کیا عظیم الشان مقام ہے اس بی بی کا. کہا بیٹا قاسم تم اب تک مقتل میں گئے نہیں, ماں کب سے منتظر ہے کہ تمہارا لاشا آئے تو وہ فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو جائے. کہ مادر گرامی میں تو بار بار چچا سے کہتا ہوں, چچا اجازت نہیں دیتے. بی بی ام فروہ تشریف لائیں, اور تشریف لا کر چادر اوڑھ کے تشریف لائیں اور فرمایا کہ اے مولا حسین. اللہ اکبر. لیکن ایک سہارا بھی لیا بی بی نے, کہ بیٹا قاسم یاد ہے جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا تو اگر کہیں سخت وقت آ جائے تو اس تحریر کو کھول لینا. تو بیٹا قاسم کہ تم اپنے چچا پر قربان ہونا چاہو اور تمہیں اجازت نہ مل پائے, میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کیا شان ہے مولا حسن علیہ السلام کی. ہر ماں باپ تعویذ لکھتے ہیں کہ میرا بچہ بچ جائے. حسن نے تعویذ لکھا تھا کہ میرا حسین پر قربان ہو جائے. وہ تحریر کھولی اور تحریر کا جو گویا متن بیان کیا جاتا ہے مفہوم یہی ہے کہ اے بھیا حسین کو اجازت دے دیجئے گا. اب تو جب حکم امام آ گیا, حسن تو حسین کے بھی امام ہے نا, حکم امام روک سکتے تھے. لیکن مقتل میں ہے کہ دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے, فغشی علیہما, دونوں پر غشی طاری ہو گئی, دونوں پر غشی طاری ہو گئی. کربلا میں پانی نہیں تھا, بی بی زینب کے آنسو بہے. حضرت قاسم کو گھوڑے پر سوار کروایا, دیکھو, لیکن حضرت قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا امام حسین نے. چاک کیا, کہا بیٹا یہ یتیموں کی علامت ہوتی ہے, شاید اسے دیکھ کر کوئی تجھ پر رحم کر جائے. 13 برس کے قاسم, دیکھو شب 7 محرم ہو گئی ہے, کیا اب عبداللہ الحسین دن گزرتے چلے گئے, آپ پر گریے کا حق نہیں ادا ہو سکا. حضرت قاسم پہنچے, بے پناہ جنگ کی. لیکن حسین علیہ السلام جو ریت کے ٹیلے سے دیکھ رہے ہیں حضرت قاسم کی جنگ کو, ایک مرتبہ بی بی فضہ جو در خیمہ سے حسین کو دیکھ رہی ہیں, حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حسین تشریف لائے اور خیمے کے در پر آ کر کہا, بہن زینب قاسم کی ماں سے کہنا قاسم نے عرب پہلوان کے 7 بچوں کو مار دیا ہے. اب وہ پہلوان ازرق کے شامی خود لڑنے آیا ہے قاسم سے. ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ویسے تو میں فکر نہ کرتا, لیکن وہ جو آیا ہے وہ کھانا کھا کر آیا ہے, وہ آیا ہے پانی پی کر آیا ہے. میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. ماں نے مصلی عبادت کو بچھا لیا, کہ یعقوب کو یوسف سے ملانے والے پروردگار میرے قاسم کو فتح عطا کر. ایک لمحے میں حضرت قاسم نے ازرق شامی کو واصل جہنم کر دیا. اب فوجیں بھر کے آئی, چاروں طرف سے گھیر کے حضرت قاسم کو. اللہ اکبر. کسی شقی نے ایک پسلیوں پر زور سے برچھی ماری, حضرت قاسم زمین پر گرے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا, اے شہزادہ قاسم شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا. قاسم کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں. مدینہ میں قاسم کی دادی فاطمہ الزہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں. قاسم کا قاتل چاہتا تھا حسین کے سامنے قاسم کا سر کاٹ دے. حسین علیہ السلام نے قاتل پر حملہ کیا. ذرا سننا اس جملے کو. لشکر اس قاتل کو بچانے کے لیے آیا, درمیان میں قاسم کا لاشا موجود تھا. ہر ٹاپ پر صدا آتی تھی, چچا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. قاسم کا لاشا بکھرتا رہا, پامال ہوتا رہا. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. مولا حسین علیہ السلام کا جملہ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ تو اپنے چچا کو بلاتا رہے, لیکن تیرا چچا تیرے لاشے کو پامالی سے نہ بجا سکے. اپنی گٹھری کو رکھا, یا علی مدد کہہ کے کٹی بھی انگلیاں اٹھائی ہوں گی, مدد کہہ کے ٹوٹی بھی پسلیاں اٹھائیں. گٹھری کو رکھا اور باندھ کر اپنی پشت پر کہا, بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا. بی بی نے کہا, بھیا تیرے ہاتھ تو خالی ہے, لاش کہاں ہے؟
کہ یہ جو پیٹھ پر گٹھری دیکھ رہی ہے ٹکڑے ہیں، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. چھپایا جا رہا تھا. بی بی ام فروا نے کہا شہزادی زینب مجھے دکھلائیے تو صحیح میرا بچہ کیسے مارا گیا. قاسم کا ٹکڑا کہ ٹکڑے ہوا لاشا، پامال شدہ لاشا. بی بی نے اپنے ہاتھوں کو قاسم کے لاشے پر رکھا، سر کو کربلا کی زمین پر رکھا. پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرمائی. جب اکبر کا لاشا آیا تھا، حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو